وہ امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اب اس کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ یہ میسج لے کے آیا ہوں کہ لوگوں عقیدہ صحیحہ کی پہچان کر لو، صحیح عقیدے کی پہچان کروانے کے لیے لایا ہوں۔ یہ میرا دوسرا مقصد ہے، تاکہ پتہ چلے کہ صحیح عقیدے کی پہچان کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے ذریعے جو پہچان ہمیں عطا کی، یاد رکھ لیں اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ اگر عقیدہ صحیح رکھنا ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ رہنا ہے، سواد اعظم کے عقیدے پہ رہنا ہے، اور اپنے عقیدے کا تعلق و تسلسل حضور خواجہ اجمیر سے رکھنا ہے، حضور سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سے رکھنا ہے، حضرت شاہ نقشبند سے رکھنا ہے، حضرت مجدد الفسانی سے، حضرت شیخ سورورد سے، حضرت امام ابو الحسن الشاذلی سے، شیخ احمد سید الرفاعی سے، اولیاء سے رکھنا ہے، اور اکابر ائمہ علماء اعلام سے رکھنا ہے۔ اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی سے رکھنا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے رکھنا ہے، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے رکھنا ہے، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی سے رکھنا ہے، حضرت مجدد الفسانی سے رکھنا ہے، امام سیوطی سے رکھنا ہے، امام قسطلانی سے رکھنا ہے، امام عسقلانی سے رکھنا ہے، حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی سے رکھنا ہے، جو عالم عرب کے اعلی حضرت تھے ایک ہی زمانے میں، اور میرے وہ ایک واسطہ سے استاد ہیں۔ امام نبہانی بھی میرے ایک واسطہ سے استاد ہیں، مجھ میں اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی میں صرف ایک استاد ہیں، شیخ حسین بن احمد اسیران، میں ان کا پوتا شاگرد ہوں امام نبہانی کا۔ شیخ حسین بن احمد اسیران براہ راست امام نبہانی کے شاگرد، لبنان کے ہیں میرے وہ استاد، بیروت لبنان کے۔ اسی طرح اعلی حضرت مجدد دین و ملت حضرت شاہ احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی میرے دادا استاد ہیں، میں ان کا دادا، ان کا پوتا شاگرد ہوں، ان میں اور میرے درمیان صرف ایک استاد ہیں۔ میرے استاد حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی ہیں۔ 1963 میں میں نے باب عبد المجید کے سامنے جب ان کا گھر تھا تو تلمذ اختیار کیا، اور وہ اعلی حضرت کے براہ راست شاگرد اور خلیفہ۔ میرے ایک اور استاد مولانا ابو البرکات سید احمد القادری الالوری ہیں، وہ براہ راست اعلی حضرت کے شاگرد ہیں، ایک واسطے سے میں اعلی حضرت کا شاگرد ہوں پوتا۔ میرے اساتذہ میں ایک اور مولانا سید عبد المعبود جیلانی ہیں، جو 165 برس کی عمر میں جن کی وفات ہوئی، وہ اعلی حضرت کے تلامذہ میں سے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر قاضی ایاز سے تعلق رکھنا ہے، امام غزالی سے تعلق رکھنا ہے، امام رازی سے تعلق رکھنا ہے، اعلی حاصل قیاس جتنے ائمہ مفسرین، امام خازن ہیں، امام بغوی ہیں، امام آلوسی ہیں، صاحب روح البیان، جتنے ہر دور کے محدث، مفسر، فقیہ، مجتہد علماء اور ائمہ اہل سنت کے، ان سے تعلق رکھنا ہے، تو پھر ہمیں انہی کے علمی نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ جن چیزوں پر عقیدہ اہل سنت کی ترکیز ہے اور ہمیشہ ترکیز رہی ہے، ہمیشہ ترکیز رہی ہے، یاد رکھ لیں، یہ نام اہل سنت ہے۔ 1400 سال سے بڑے بڑے اکابر ہوئے، مگر اہل سنت کا نام بدل کر کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے ساتھ مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا۔ حضور خواجہ اجمیر بھی تھے، مگر اس مسلک کو مسلک اجمیریہ نہیں کہتے،
اہل سنت ہی کہتے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء بھی تھے، قطب الدین بختیار کاکی بھی تھے، داتا گنج بخش علی حجویری بھی تھے، مگر عقیدہ اہل سنت ہی رہا، مسلک حجویریہ نہیں بنا، مسلک نظامیہ نہیں بنا، مسلک نبہانیہ نہیں بنا امام نبہانی سے، مسلک سیوطیہ نہیں بنا امام جلال الدین سیوطی سے. آپ میری بات کو سمجھ، مسلک اسقلانیہ نہیں بنا، مسلک قسطلانیہ نہیں بنا، امام عینی سے مسلک عینیہ نہیں بنا، قاضی ایاز سے مسلک ایازیہ نہیں بنا. امت میں بڑے بڑے اکابر ائمہ آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، تاریخ بھری پڑی ہے روشن ستاروں سے، مگر اہل سنت کا ایک وتیرہ رہا، بڑی سے بڑی کسی شخصیت کے نام پر مسلک کو معنون نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، مسلک عقیدہ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ، میں سے مراد حضور کی سنت اور صحابہ سے مراد جماعت صحابہ. یہ نام آقا علیہ السلام نے رکھ دیا تھا اہل السنت والجماعہ. اب قیامت تک اس مسلک کا نام بدلنا حضور کے رکھے ہوئے نام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے، آقا علیہ السلام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے. اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں، نسبت اساتذہ جو چاہیں آپ کے ہوں میرے بھی ہیں، شیوخ جو چاہیں جس سلسلے سے چاہیں منسلک ہوں، جس مدرسہ میں چاہیں پڑھیں، میں اصول سمجھا رہا ہوں آپ کو. انڈیا میں جس کسی عالم اور بزرگ سے چاہیں عقیدت رکھیں، یہ سب کچھ جائز ہے، مگر مسلک کا عنوان کسی بھی شخصیت، استاد اور شیخ اور پیر اس کے نام پر معنون نہیں ہو سکتا. جو کرے گا وہ سواد اعظم کو چھوٹا سا فرقہ بنانے کی سازش کرے گا، وہ اہل سنت کے ساتھ دشمنی کرے گا اور اہل سنت کو امت مسلمہ کے 72 فرقوں میں شامل کرنا چاہے گا، 72 فرقوں میں شامل کرے گا، جو اہل سنت کے عنوان کی بجائے کوئی اور عنوان لگانا چاہے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہود میں 71 فرقے ہوئے، نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، حدیث پاک. میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. جتنے فرقے ہوں گے جہنم میں جائیں گے، اور جو جنتی ہوگا وہ ملت ہوگی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الجماع، وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ جماعت ہوگی. السواد الاعظم، وہ میری امت کی اکثریت ہوگی، وہ فرقہ نہیں ہوگا. اس لیے میں عمر بھر فرقہ پرستی کے خاتمے کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ فرقے جہنم میں لے جاتے ہیں، جماعت اہل سنت ہو یا سواد اعظم یہ جنت میں لے جاتا ہے. میرے اساتذہ میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں ایک واسطے سے. میرے اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالحی بحر العلوم مولانا عبدالحی فرنگی محلی بھی ہیں، حضرت مولانا عبد الباقی محدث لکھنوی کے طریق سے. تو میں اگر اساتذہ کے نام سے ہم مسلک رکھنے شروع کر دیں تو پھر میں لکھنوی بھی کہلاؤں، کوئی دہلوی کہلائے. مولانا ارشاد حسین رامپوری بھی ہمارے سلسلے اساتذہ میں آتے ہیں، پھر کوئی ہم رامپوری بھی کہلانے لگ جائیں، کوئی حیدرآبادی کہلانے لگ جائے، کوئی بیروتی کہلانے لگ جائے. میرے اساتذہ میں امام نبہانی بیروت کے تھے، لبنان کے، تو پھر وہ فرقہ مسلک لبنانیہ بن جائے. ہمارے اساتذہ میں امام محمد بن جعفر الکتانی ہیں جو امام نبہانی اور اعلیٰ حضرت کے بھی شیخ ہیں، اعلیٰ حضرت کے شیخ ہیں. اب میری بات سمجھیں، تو پھر ہم مسلک کو مسلک کی تانیہ کہہ دیں. شیخ محمد المکی الکتانی شیخ محمد الفاتح الکتانی ہیں، فاس کے اکابر ہیں، شنقیط کے اکابر ہیں، مکہ اور مدینہ کے اکابر ہیں، محدثین ہیں جگہ جگہ کے. تو اگر ہم اپنے مشائخ اور بزرگوں کے نام پر مسلک کو ان کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں تو یہاں 1000 مسلک کھڑے ہو جائیں گے اور اہل سنت دفن ہو جائے گا. لہذا اہل سنت کی پہچان کے لیے میری پہلی نصیحت یہ ہے ہند والو کہ مسلک کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں، نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں، نہ کسی پیر کی طرف کریں.
نہ کسی خانوادے کی طرف کریں، نہ کسی شہر کی طرف کریں. مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی. جب آپ اپنے مسلک کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سواد اعظم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے. اور فرقے حضور نے فرمایا 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا، جنت میں تو سواد اعظم جائے گا اگر جماعت رہے گی، امت کی اکثریت رہے گی. پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں، جو مسائل آپ کے ہیں، جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں، انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں. وہ اہل سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا نہیں؟ وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں. اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے کیا کہیں گے؟ عراق میں اہل سنت ہے ان پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں. یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں. تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ، مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو. میری بات سمجھیں آپ؟ مسلک کو ہند، سندھ اور پاکستان اور بنگلہ دیش سے اوپر نہ کرو، نہ علاقے کو نہ بڑھاؤ. چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت، سوڈان میں بھی اہل سنت، لیبیا میں بھی اہل سنت، لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت، ٹیونس میں بھی اہل سنت، عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت، ملائیشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت. ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میلاد ماننے والوں کا عقیدہ، حضور کی غلامی محبت کا دم بھرنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی 50 مسلمان ریاستوں میں ہے، بلکہ 56 میں سے کم از کم 52 اسلامی ریاستوں میں ہے. وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں، انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی، یہاں کے مسائل سے واقف نہیں. اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ لہذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمہ کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ہی دھارے میں نظر آئیں، تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہ بن جائیں، اہل سنت سمندر نظر آئے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ علاج کہ ہم کیا کریں، اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ میں نے تشخیص کر دی. بڑی بڑی ہستیاں ہر دور میں ہوئی، مگر کسی زمانے کے مسلمانوں نے اپنے دور کے بڑے سے بڑے امام اور مجدد اور بڑی سے بڑی ہستی کے نام کے ساتھ مسلک کو بولیے نہیں جوڑا. اگر ہم جوڑیں گے تو ہم بدعت کے مرتکب ہوں گے، انحراف کے مرتکب ہوں گے. اس کا مطلب صرف ہمیں اپنی دکانداریاں چمکانے سے دلچسپی ہے، مصطفیٰ کے دین سے کوئی دلچسپی نہیں. ہمیں اپنے دھندے اور کاروبار سے تعجب ہے، اپنا پیسہ ٹکا جیب میں ڈالنے سے، اپنی دکان چمکانے سے غرض ہے. نہ مسلک سے دلچسپی ہے، نہ مصطفیٰ کے دین سے دلچسپی ہے. اب طریقہ کیا ہونا چاہیے آپ پوچھیں؟ طریقہ یہ عقائد پر ارتکاز کریں، عقائد پر، توحید پر. جو عقیدہ توحید علماء اہل سنت نے سکھایا، میری اپنی پوری کتاب 2 جلدوں کی کتاب التوحید ہے، پڑھیے. عقیدہ رسالت پہ کنسنٹریٹ کریں، ایمفسائز کریں کہ کیا عقیدہ میں حضور کی شان و عظمت ہے؟ کیا اس شخص کے عقیدے میں آقا علیہ السلام کا عشق و محبت ہے؟ کیا اس کے عقیدے میں آقا علیہ السلام کا ادب اور تعظیم ہے؟ اس کے عقیدے میں حضور سے اتباع اور نصرت ہے؟ اس پر کنسنٹریٹ اور ایمفسائز کریں. اور شناخت عقیدہ اہل سنت کی اپنی ذاتوں کو نہیں، ذات مصطفیٰ کو بنائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
پھر اہل بیت اطہار سے محبت، ان کی مودت، ان کی تعظیم و تکریم اور پیروی، اس کو بنیاد بنائیں مسلک اہل سنت کی۔ پھر صحابہ کرام کی محبت، ان کی تعظیم و تکریم اور ان کی تعلیمات کی پیروی، اس کو بنیاد رکھیں اور شناخت رکھیں اہل سنت کی۔ پھر اولیاء اور صالحین سے تمسک، ان سے ارادت و محبت اور تعظیم اور پیروی، اس پر بنیاد رکھیں، شناخت رکھیں اپنے عقیدہ اور مسلک کی۔ پھر ائمہ فقہ سے رکھیں، مذاہب فقہ میں کسی ایک کی تقلید کریں۔ اگر آپ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اہل سنت میں کسی فقہ کی تقلید کرتے ہیں تو آپ سنی ہو گئے، فنش۔ اور عقائد کی میں نے بات بتائی، مثلا میں مذہباً فقہ میں حنفی ہوں، میں امام اعظم کا مقلد ہوں، حنفی المذہب ہوں، مگر باقی ائمہ فقہ جتنے ہیں ان سب کو حق مانتا ہوں۔ یہ طریقہ ہے اہل سنت کے عقیدے کا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت حنفی ہے، سو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے طریق کی مذہب کی تقلید کریں، اس میں خیر اور عافیت ہے اور گمراہی سے بچاؤ ہے۔ یہ ہے شناخت کا طریقہ اہل سنت کا، کہ کوئی ائمہ اربع، مذاہب اربع کا مقلد ہے بولیے یا نہیں ہے، اس پر پہچان رکھیں۔ پھر اس کے بعد اسلامی شعائر ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام ہیں، پھر جمعہ ہے، عیدین ہیں، اس کو مانتے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر مزید پہچان کرنی ہے تو آقا علیہ السلام کا میلاد شعار اسلامی ہے، جو حضور کا میلاد مانتا اور مناتا ہے وہ سنی ہے، فنش۔ موٹی بات رکھیں۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، مثلا میں اگر یوں سمجھوں کہ کوئی حضور کا میلاد بھلے مانے یا نہ مانے، اگر مجھے نہیں مانتا تو وہ سنی نہیں ہے، یہ کہاں کا قاعدہ ہے؟ یہ کہاں کا قاعدہ ہے؟ میں کہوں گا اللہ کے بندے مجھے لاکھ بار نہ مان، میرے ماننے نہ ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مصطفیٰ کے میلاد کو مان۔ یہ فیصلہ ہے سنیت کا۔ بھئی آپ ہیں، میں ہوں، یہ ہے، یہ تو عالم ہیں، علماء ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، اور علماء کے درمیان علمی مسائل میں ہزارہ اختلاف ہوتے رہے، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی کسی کو جانتا ہے، نہیں جانتا۔ بھئی آپ کے اور میرے ماننے نہ ماننے سے کسی کے مسلک پہ رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں کہہ دوں کہ فلاں سنی نہیں ہے، میرے کہہ دینے سے کسی کی سنیت کا بال بیکا نہیں ہوتا، اور کوئی اور عالم ہندوستان کا یا پاکستان کا کہہ دے کہ فلاں سنی نہیں ہے، وہ فلاں سنی نہیں ہے یہ کہہ کے کھپ کے گلا بیٹھ جائے، اس کا کسی کی سنیت پہ گرتی برابر اثر نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لیں اصول کو۔ سنی کون ہے؟ جو ان تمام بنیادی قواعد اور عقائد کو ماننے کے ساتھ حضور کا میلاد کرتا ہے، محفل میلاد منعقد کرتا ہے، میلاد کا جلسہ کرتا ہے، جلوس کرتا ہے، حضور کی محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ اسلامی روایت اور عظیم اسلامی کلچر کو زندہ رکھتا ہے، یہ اس کی سنیت کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد اولیاء کرام کے ایام مناتا ہے، اور بڑھ کر اس کی سنیت کے لیے کیا چاہیے؟ وہ اولیاء سے منسلک ہے، وہ سلسلہ قادریہ سے، چشتیہ سے، نقشبندیہ سے، شاذلیہ سے، سہروردیہ سے، رفاعیہ سے، مرثیہ سے، ادبیہ سے، علویہ سے منسلک ہے، اولیاء صوفیاء سے۔ ایام مناتا ہے، ان کے عرس کرتا ہے، قرآن خوانی کی محافل کرتا ہے، ایصال ثواب کی اجتماعات کرتا ہے، ذکر و درود و سلام کرتا ہے، اور محفل میلاد کے بعد کھڑے ہو کر بھی سلام پڑھتا ہے۔ ارے یہ سارا کچھ کرے تو پھر بھی سنی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ آپ نہیں کہتے، آپ نے کہہ دیا سنی نہیں، تو کسی کو سنی بنانے یا نہ بنانے کا ٹھیکہ کسی نے دے رکھا ہے آپ کو؟ آپ کب سے ٹھیکیدار بنے ہیں سنیت کے؟ میں کب سے ٹھیکیدار بنا ہوں؟ کوئی اور ہم میں سے کب سے ٹھیکیدار بنا ہے؟ سنیت کا سرٹیفکیٹ دینے لینے کا ہم میں سے کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، سنیت کا مالک مصطفیٰ ہے۔
جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ سنیت کا امام ہے، جو مصطفیٰ کی بارگاہ سے راندہ گیا، رد ہو گیا، وہ بے ایمان ہے۔ دیکھو کہ اس بندے کی محبت آقا سے کیا ہے، حضور کی نوکری کیا ہے، عقیدہ حضور سے کیا ہے، صحابہ سے کیا ہے، اہل بیت سے کیا ہے، اولیاء سے کیا ہے، امام اعظم سے کیا نسبت ہے، یہ بنیادی دیکھنے کی یہ باتیں۔ پھر میلاد اور عرس بھی آ گئے، سلسلہ طریقت سے منسلک ہے، تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر یہ بنیادی چیزیں موجود ہیں تو وہ اہل سنت ہے، وہ اہل سنت ہے۔ اب دیکھیے، اگر آپ میری بات ماننا شروع کر دیں گے ایک عالم کے طور پر کہ جو میں کہوں ہر بات میری مانے تو سنی ہے، دوسرے عالم کی بات ماننا شروع کر دیں گے کہ اس کی ہر بات مانے تو وہ سنی ہے، ادھر سے ایک اور اٹھے گا اس کی بات ماننے کی شرط لگا دیں گے، میرا ہر فتویٰ اور میری ہر بات مانے تو سنی ہے۔ یہ شرائط کس نے لگائیں؟ قرآن میں آئیں، حدیث میں آئیں، آقا نے دی، صحابہ نے دی، یہ کس نے اختیار دیا ہمیں کس نے ٹھیکیدار بنایا؟ یہ سنیت اور عقیدہ کانٹریکٹ نہیں ہے، جیسے آپ کاموں کے لیے ٹھیکہ لیتے ہیں سڑکیں بنانے کا، بلڈنگ بنانے کا، یہ ٹھیکہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، اور عقیدے کا 1400 سال کا تسلسل ہے، اور کسی کو داخل کرنے نکالنے کا حق نہیں۔ اس عقیدے میں اعلی حضرت بھی بیٹھے ہیں، اوپر غوث پاک بھی بیٹھے ہیں، داتا گنج بخش بھی بیٹھے ہیں، خواجہ اجمیر بھی بیٹھے ہیں، اس عقیدے میں امام غزالی بھی بیٹھے ہیں، امام رازی بھی بیٹھے ہیں، امام نسوی بھی بیٹھے ہیں، ابو المنصور ماتریدی بھی بیٹھے ہیں، اس میں امام اعظم بھی بیٹھے ہیں، ارے اس میں بڑے بڑے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنے فتووں سے اختلاف کرنے والے کو مسلک اور عقیدے سے خارج نہیں کیا۔ آپ اور میں کون ہیں خارج کرنے والے؟ کسی کو اسلام میں داخل کرنا، خارج کرنا، یہ حق میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، کسی کا نہیں، یہ اللہ رسول کا حق ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے کہا مجھے حضور کو نصیحت کریں۔ حضرت مجدد الفسانی فرمایا، عرض کیا حضور نصیحت کریں، فرمایا بیٹے ایک ہی نصیحت ہے، نہ کبھی خدا بننا نہ کبھی